میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے, ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے رب نے دیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے, یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے, سب میرے مالک کا احسان ہے. میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا, میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا, میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا, اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے, آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے, آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں, آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, شکر ادا کرو کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا, یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, کون شادی کرتا ہے ان سے, فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں, جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی, آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی پتا ہے کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا, خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, کہ میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں, یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ, خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے.
وہ समझ ले अच्छा आदमी है। मजा आ रहा है ना? तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करके फिक्र नहीं हो रही, टेंशन नहीं हो रही, बोझ फील नहीं हो रहा, समझ लो दिल में मामला ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं किसी गरीब की मदद करता हूं, मस्जिद में देता हूं, अल्लाह की राह में खर्च करता हूं और इधर तकलीफ शुरू हो जाती है ना, समझ लो देयर इज समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ है। अल्लाह का माल अल्लाह की राह में दे रहा हूं, तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई बंदा कहे यार ये मेरे 1 लाख रुपए रखना, मैं बाद में ले लूंगा, और थोड़े दिनों बाद आपको फोन करे मैं बंदा भेज रहा हूं उसको 5,000 दे देना, तकलीफ होगी आपको? क्यों नहीं होगी भाई? उसी के हैं, लाख रुपए रखवाए हुए हैं, 5,000 मांग रहा है, तो तकलीफ किस बात की है? हमारे पास अल्लाह ने, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर लाख रुपए रखवाए और 1 साल बाद 2,500 रुपए का हुक्म आता है कि 2.5% ज़कात दे दो, तकलीफ किस बात की है? तकलीफ पता किस बात की? ये मेरे हैं। अगर जिस दिन तुमने मान लिया ना अल्लाह के हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अल्लाह तेरी राह में दे रहा हूं। अच्छा मजे की बात क्या है, अल्लाह की राह में देते हो, अल्लाह और बढ़ा देता है, अल्लाह ने वादा फरमाया और बढ़ा दूंगा। अच्छा फिर फितरा, उसको देने को प्रॉब्लम हो रही होती है लोगों को, कुर्बानी उसमें प्रॉब्लम हो रही है, अल्लाह का ही माल है भाई, और अल्लाह मल्टीप्लाई भी कर रहा है। मैं गारंटी देता हूं, मुझसे ना पूछे, किसी से भी पूछ लें, जो हलाल कमाता है और पूरी ज़कात देता है, हर साल अल्लाह उसकी ज़कात में इजाफा फरमा देता है। ज़कात में इजाफे का मतलब क्या हुआ? माल में बढ़ गया ना, माल बढ़ा तो ज़कात बढ़ी ना। इसका मतलब ये तय है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये बस दिल का फतूर है कि देते वक्त पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। जिसको तकलीफ होती है ना वो अपने दिल का इलाज कर ले, यार ये मेरे दिल में इतनी खबासत है कि मेरे रब ने मुझे माल दिया और उसी की राह में खर्च करने पे मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है? खुश हुआ करो। सच्ची बात यह है, मैंने कई साल पहले एक जुमला कहा था, दोबारा कह देता हूं, अल्लाह करे मेरे भी दिल में बैठ जाए, आपके भी दिल में बैठ जाए, कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च किया करो ना, सजदा किया करो, शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। हाँ, ये रब की मेहरबानी। और जिस दिन तुम देने वाले, खुशी वाले बन गए ना, अल्लाह ये हाथ देने वाला ही रखेगा, कभी मांगने वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम्हें देने में खुशी हो रही है। प्रॉब्लम जिनको होती है ना, जिनको ज़कात बोझ फील होती है, वो अपना इलाज करे। तो कारून का यही प्रॉब्लम था, उसका नतीजा क्या निकला? कुरान कहता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। कुरान कहता है तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका। अब जरा गौर कीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम पता है क्या थी? कुरान ही बताता है, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून कहता था कि ये तो मुझे एक इल्म की बिना पर मिला है जो मेरे पास है। वही वाली बात, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने जनाब बड़ा कंप्यूटर का कोर्स किया जब जाके पैसे बने, मैंने फला यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है ना तब जाके 2 लाख रुपए की नौकरी मिली है, अरे मैंने कितने साल कारीगर के साथ बैठकर काम सीखा है तब जाके मेरा ये कारखाना बना है। यही हम कहते हैं ना, ये वाला इल्म था, ये वाली सोच थी। कारून ने भी यही कहा, मेरे पास एक इल्म है, उस इल्म की वजह से मुझे ये खजाना मिला। अल्लाह अकबर, यही बुरी सोच थी, यही उसकी बातिल सोच थी कि कारून गजब इलाही का शिकार हुआ और बुरे खात्मे में मुब्तला हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास, जो दिया है रब ने दिया है, फकत अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें तरक्की मिल रही है। हमेशा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये जहन रखिएगा। अरे सुभान अल्लाह, अल्लामा अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, किसी शय के मुतालिक मिल्कियत का दावा करने और दिल में इसकी मिल्कियत का ख्याल लाने से बचो, क्योंकि जो बंदा मिल्कियत का दावा करता है वो कामिल मोमिन नहीं होता। अल्लाह पाक तो खुद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं। हम तो बिक चुके हैं भाई, जन्नत का सौदा हुआ है ना, अल्लाह के हबीब ने सौदा करवाया है, हमने अपने माल और अपना जान अल्लाह की बारगाह में बेच दिया है। तो जब हमारा है ही कुछ नहीं तो फिर दावा कैसा? अल्लाह करे कि हमारा ये जहन बन जाए। अच्छा, एक और खूबसूरत बात, अभी जो मैं मिसाल दे रहा था कि कोई बंदा लाख रुपए हमारे पास रखवाए और 5,000 रुपए मांगे, तो हमें क्या कहेगा? आपकी मेहरबानी, आपने 5,000 दे दिए, नहीं कहेगा ना, उसी के पैसे थे, उसने मांगे। मगर अल्लाह की शान देखो, माल दिया रब ने, एहसान किया रब ने, और अब जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? सुभान अल्लाह, मेरे रब की शान करीमी देखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है कोई जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे?
ارے ذرا سوچے، یا اللہ تیرا مال ہے، ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا، مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی۔ اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، گفٹ کرتا ہے، تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے، دے دیا نا۔ اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا۔ کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے، تحفہ الگ ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا۔ ملنا ہی ملنا ہے، واپس آنا ہے۔ کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا۔ بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا۔ فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا۔ اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے، اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا، تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا، بڑھا کے لوٹایا جائے گا، ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا۔ چاہے 1 روپے سے شروع کرو، چاہے 5 روپے سے شروع کرو، کسی غریب کی مدد، کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو۔ وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا۔ میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے۔ اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں۔ ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو، صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے۔ راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی، پیسے ہوتے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی، آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے، میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا۔ بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا، کچھ نہ کچھ دیتا رہوں، مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے۔ اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ لو، روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ خود ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں۔ صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، صدقہ آفتیں دور کرتا ہے۔ پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے
اور بندہ صدقہ کرے نا, صدقہ اسے روک لیتا ہے. اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے. اچھا, پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے. ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے. میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں, پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں. وہی 1000 روپے کی سیل ہے, 10 گنا ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹیپلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی, وہ 100 روپے بھی چلے گئے, سیل بھی اتنی ہی ہے. تو اب پرابلم پتہ ہے کیا, کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹیپلائی کرنے میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ 100 روپے صدقہ کریں, اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں, یہ اچھا, یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا, آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا, دکان میں آگ لگنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا. ہے کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی ہے, کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہیں. صدقہ بلائیں بھی تو ٹالتا ہے نا. تو ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا, مصیبتوں سے بچ رہے ہیں, اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے, آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں, کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے, آپ کہتے ہیں یار بچ گیا, ایسے ہی بچ گئے. یہ کوئی نیکی تھی, یہ کوئی دعا تھی, یہ اللہ کی رحمت تھی, تمہیں بچایا گیا, شکر ادا کرو. ہے یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی, میری دکان میں کچھ نہیں ہوا. ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر, اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے. کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے. اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا, لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا. کہتے میں حیران ہو گیا, میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے, تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرے ایمان ہے, میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ڈال دی. ہاں, یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں. سبحان اللہ. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور واقعہ سناتا ہوں, مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے, اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اپنے دور کے ابدال ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, میرے دروازے پہ ایک سائل نے صدا لگائی. ایک غریب آیا, اس نے پیسے مانگے. میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں. تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو. اس نے 4 انڈے اس سوالی کو دے دیے. سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا. اب کیا ہوا, تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ایک ٹوکری بھیجی. تو گھر والوں سے پوچھا اس پہ کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30. کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے, یہ 30 کس حساب سے آئے؟ یقین دیکھیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے, ہم نے دیے 4 ہیں اللہ کی راہ میں, 30 کیسے آئے؟ تو کہتی ہے 30 انڈے پورے ہیں, 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو حضرت علامہ یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیے تھے اس میں کیا پوزیشن تھی؟ تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو 4 انڈے دیے تھے نا وہ 3 پورے تھے, 1 ٹوٹا ہوا تھا. تو 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, اور 3 سالم دیے تو اس کے بدلے 30 آئے. ہاں, جیسا دو گے نا, پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں, بچا ہوا کھانا دینا ہے. موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے, گھر کی ماسی کا بھی یاد آئی کہ کھانا بچ گیا, اب پھینکے گا تو چلو اس کو کھلا دو. یہ نہ کیا کرو, جیسا دو گے ویسا ملٹیپلائی ہوگا. جو خوشی سے دے گا نا, مزے کی بات بتاؤں, گھر والے میں گھر میں ملازم ہوا کرے نا, ابھی رمضان آ رہا ہے, یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا, آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا, پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں. کم نہیں ہوگا, تمہارا کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا, وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں, 1 کو کھلا دیں, مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی, کیسا ملٹیپلائی ہوگا. خوشی سے دو نا. یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے, سالوں سال سے چل رہا ہے. مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے. پہلے 25 روپے تھا, 30 روپے تھا, 50 ہوا, 100 ہوا, 150 ہوا ہے, اب 250 300 ہو جائے گا. وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا, وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے فطرے. حدیث پڑھو نا, حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے, کشمش کا, جو کا, کھجور کا, اور پھر گندم کا. ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا, گندم کا. ٹھیک ہے, غریب آدمی دے گندم کا, کوئی منع نہیں, اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے,
سموسے بھی چاہیے, اس کو شربت بھی چاہیے, VIP کھانا چاہیے, اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا. اپنے دل سے پوچھو نا, یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا, جس کو اللہ نے نوازا ہے, کپڑے بہترین والے لینے, جوتے بہترین والے لینے ہیں, بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں. فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا. یہ ناشکری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا, اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا. تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں, اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. ہاں, ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے. جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے, چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا, 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر, ایک کڑک والا ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے, وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے, یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو, اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا, مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا, ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا, کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا, میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے, یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے, میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا, مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے, میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے, وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا, میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو, اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے. کسی کے 4 بچے ہو نا, ایک بچہ بڑا ہوشیار, سبق پورا یاد کرتا ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے, اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی, کچھ بھی یاد نہیں کرتا, بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے, صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے, اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں, گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا, یار اس کو مفتی بناؤں گا, یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دھونا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے, تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا, خوش دلی کے ساتھ, مزے کے ساتھ, بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا, جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے, جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے, اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, یہ ہے بد دیانتی.
پس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا. وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا. وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں، سب سیلفی بنا رہے ہیں، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا. احسان نہیں جتانا ہے. میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں، تو احسان کس بات کا جتانا؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا. اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی، نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھتا ہوں، کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، آپ دنیا کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار، رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں. کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نا پتہ نہیں چلتی. مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل. حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا، اللہ سے بددیانتی ہے یہ، اللہ کے ساتھ بےایمانی ہو گئی نا. یہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، دکھا دوسروں کو رہے ہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں، دل کھول کر کریں، پورا رمضان عبادت کریں، مگر ریاکاری سے بچیں. اچھا، اب آخری بات، ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا، اتنا مردود ہے شیطان. جب ایسی بات کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے. ہاں یار، یہ حضرت صحیح کہہ رہے، وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے، بہت بڑا ریاکار ہے. بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو چیک کرو. وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں، آپ سب بھی دیں، تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں، تو مجھے ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم اپنے دل سے پوچھنے میں کیوں اعلان کر رہا ہوں، سامنے والے کا دل چیک مت کرنا. تو ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا، احسان نہ جتائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا. میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں کیا؟ میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا. تیری بہن کی شادی کے وقت تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے کو قرضہ دیا تھا. توبہ توبہ توبہ. جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو. ارے میرے پاس تھا کیا؟ اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے. میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا. کبھی زندگی میں احسان مت جتانا. احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا. میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار. اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے. ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے. کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے. ہاں، اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی. ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، اب روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے. اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ نے قبول کر لیا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جو دیا وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن بناؤ، اور پھر اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. ماہ رمضان میں اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دسترخوان اچھا کر دیں، ان کے دسترخوان پر بھی کھانا پہنچ جائے. یہ روڈوں پر جو بہت سارے لوگ بانٹتے ہیں، اس سے بہتر یہ کہ کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں. روڈ پر تو بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں بہنیں، ان تک تو نہیں پہنچتا نا سامان. تو کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک غریب کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں.